الذین قالوا، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ، اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا. یہ صاف طور پہ کہ آپ ایک آیت قرآن میں پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے بالکل غلط ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان سے کوشچن لے لیجیے. یسوع مسیح کے مبارک نام میں اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام سائمن پرویز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میری بات کو مکمل سن لیا جائے تاکہ بہتر طور پر مجھے بھی رہنمائی ملے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اگر تقریر نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے. آپ اگر تقریر دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریر کا سیشن نہیں ہے. آپ اپنا سوال کو مختصر کیجیے 3 یا 4 جملے میں. اگر 3 اور 4 جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع دیں. 2 منٹ لگے. آپ 2 منٹ مطلب 2 گھنٹہ؟ نہیں، 2 منٹ، صرف 2 منٹ. ارے وہ آپ کا بھائی عیسائی بھائی 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بولتا ہے، تو 2 منٹ کتنے ہو گئے؟ 120 گھنٹے. وہ محاورات کا صرف جی وہ محاورات بات تھی، لیکن محاورات بات کو چھوڑ دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، 2 منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا. اصلی 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کے 2 منٹ. ہاں جی، نوٹ کریں گے. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ آدھا منٹ آدھا منٹ دو دوں گا. 2 منٹ بہت ہو جاتے، پھر بھی میں نہیں دیا آپ کی محبت. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آج آپ کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاء اللہ. 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم، آدھے منٹ سے کم. یہ صحیح ہے. آدھا منٹ کو 1 منٹ کو 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے، پھر بھی میں نے دیا. بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے، ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام ہے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں سوال مختصر سا دیا تھا. ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں تھا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، ہم نے ذکر کیا سورہ حجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک
وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے, صرف اسرائیل کے لیے تھے, ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lost sheep of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں, گاسپل میں, I have been sent only to the lost sheep of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے, وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں میں لکھوں گا سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6. For Jesus Christ says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے, اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے Gospel of John chapter 16 verse number 7 and Gospel of John chapter 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you to all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Gospel of John میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11, 12, 13, 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ He when the Spirit of truth جو حق اروائے گا وہ آپ کو دکھائے گا, وہ آپ کو سمجھائے گا. وہ اپنے آپ نہیں کہے گا, جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ مجھے گلوریفائی کرے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ جو Gospel of John چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر, وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی, اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے, جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی, قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے, موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے, اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا, جو اللہ نے کلام نازل کی وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آدم میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے, وکان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے, ساری انسانیت کے لیے.
सारी कायनात के लिए। और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोड़ा, ज़बूर, इंजील, सूफ़, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा। हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में लाए। कुरान में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 52। Here is the message from mankind. Let them know there is one God. Let them know. Let them have understanding take it. आप ये समझ लो, सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले कि एक ये अल्लाह। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमजान was the month in which the Quran was revealed. रमजान वो महीना था जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करना। कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में, सूरह नंबर 49 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाज़िल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे। सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं, तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी जितनी किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा, लॉजिकल है। हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल थे। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नाज़िल की? पहले तो तौरा की, फिर ज़बूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों का खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसी मिसाल में मेरा बेटा बोलता है, अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैंने कहा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाज़िल करते वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएगा। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने इसे महफूज रखने को जरूरत नहीं समझा, इसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान समझता है कोई तो कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से हैं कि कौन मुझे $1 मिलियन रुपीज नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकियल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है,
हिस्टोरिकल किताबें और पोर्नोग्राफी भी। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको कुरान की किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, एक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है। अल्लाह ताला आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम, आप इंसानों को क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? अब समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हकीम वो जानता है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनने का, मैं तालीम तकाबुल अध्ययन का मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है। साफ कह चुका है ये आखिरी कलाम में, इस पे अमल करो। और एक मजहब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया है, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, तो सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नजदीक सही है, वो इस्लाम।